کسی نے انٹرنیٹ کے ذریعے سوال کیا ہے، کیا کسی غیر مسلم کو عربی لکھا ہوا قرآن دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غیر مسلم چونکہ ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں وہ عربی نہیں جانتے ہیں، تو ان کو عربی میں قرآن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ کو ایسا غیر مسلم ملے جو مصری ہو، عربی مطلب عربی بولنے والا ہو، یا لبنانی ہو، یا شامی ہو، یا فلسطینی ہو، یہ سب عربی جاننے والے لوگ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے غیر مسلم کو تو آپ کو عربی قرآن ہی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ رہا معاملہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ہندوستان کے، تو یہاں ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی بھی غیر مسلم عربی نہیں جانتا، تو لہٰذا اس کو آپ قرآن کا ترجمہ دیجئے، قرآن کا ترجمہ، ٹھیک ہے، قرآن کا ترجمہ ہندی میں، مراٹھی میں، یا جو زبان انگلش وہ جانتا ہو، تیلگو، ملیالم، پنجابی اور دیگر زبانیں، بنگالی، ان زبانوں میں دیجیے، زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس کو اس میں دیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے؟ وہ ناپاک ہوتے، طہارت نہیں ہوتی، فلاں ہوتے، نجس ہوتے، فلاں، تو دیکھیے سب سے پہلے تو جو اس شریعت کا مکلف ہی نہیں اس پہ قانون بھی شریعت کے لاگو نہیں ہوتے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شریعت کا چونکہ وہ مسلمان نہیں تو صرف اسلام کے قانون میں نہیں وضو کرو، غسل کرو، لاگو نہیں ہے، جب وہ مسلمان ہوں گا تب اس پہ غسل ہوگا، فلاں ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کا نسخہ پڑھنے مانگا تو ان کو غسل کروایا گیا، تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کا دل مائل ہو چکا تھا اسلام کی طرف، اب وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، رسول اللہ ان کے تعلق سے دعا کر چکے تھے اللہ دو عمر میں سے کوئی ہدایت دے، صحابہ سمجھ گئے کہ اس کے حق میں، اس عمر کے حق میں دعا قبول ہوگی، تب کہا غسل کرو، پہلے کہاں کہا پہلے غسل کر کے آؤ تو اندر گھر میں آنا، جب لگا کہ عمر کا دل نرم ہے رضی اللہ عنہ تو سمجھ گئی ان کے حق میں دعا، اب کہا غسل کرو، اب عمر راضی تھے اس کلام کو سننے پہ، تب غسل کیا۔ کوئی غیر مسلم یہاں بولیں گے پہلے غسل کر کے آؤ، پھر یہ کرو، پھر یہ پڑھو، بولیں گے کائی کو دیر میں کتاب جاؤ، میں اچھا ہوں گھر پر، ہدایت سے رک جائیں گا پھر وہ نہیں، تو اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہیں جو شرائط میرے اور آپ کے لیے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اور یہ بات بھی یاد رکھیے قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، وہ اس کی سمجھ اور معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی وہ حرمت نہیں جو اصل مصحف جو عربی میں ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ غیر مسلم کو کوشش کریں کہ بغیر عربی کا قرآن دیں، لیکن اگر وہ ضد کرے کہ نہیں تم بھی دوسرے مذہب کا ایسا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہم کو سنسکرت میں پڑھنے نہیں دیتے، اس میں پڑھنے نہیں دیتے، تمہارا مذہب بھی تو ویسی ہے، ذات پات کا مسئلہ ہی تم بڑے ہیں فلاں، اگر ایسی اس کی آ جائے تو تب اس کو عربی میں بھی آپ دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بے حرمتی نہیں کریں گا، بے حرمتی کا مطلب پھاڑیں گا، جلائیں گا، اس طرح کی حرکت نہیں کریں گا، اور یہ کرتے بھی نہیں، یاد رکھیں عموماً، ٹھیک، تو آپ اس کو بہرحال دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایسا کوئی غیر مسلم جو کہتا ہے کہ بھائی نہیں میں ذات پات سے پہلے ہی پریشان ہوں، تمہارے پاس بھی ایسی لگ رہا میرے کو عربی میں نہیں دے رہے تم، تو اس کو بتانے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں آپ دے سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً پوچھ لیجیے، جب اس کا معاملہ ہوگا لے کر اس کو کہیے کہ بھائی آپ ہندی میں ترجمہ پڑھیے، یہ زیادہ آپ کے لیے بہرحال بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عربی ہو، عربی جاننے والا غیر مسلم ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کو عربی میں قرآن پیش کرنا پڑے گا، اور اس پر وہ قانون ابھی لاگو نہیں ہے جو ہم پر لاگو، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ابھی غیر مسلم ہے، جب پڑھیں گا تو آئیں گا نا، پروڈکٹ دکھائیں گے تو سیل ہوں گا نا۔ آپ بولیں گے نہیں پہلے وہ کلمہ پڑھ کے آنا تو قرآن پڑھنا، تو بولیں گے کیا ضرورت میں جاؤ ادھر ہی رکھو قرآن، پروڈکٹ تو جب سیل ہوں گا، جب بتائیں گے آپ کیا ہے ہمارے پاس، ہدایت کیا ہے رب کی، جب بتائیے انشاءاللہ عزیز پھر وہ کریں گا۔ تو لہٰذا غیر مسلم کو آپ کوشش کریں کہ جو زبان وہ جانتا ہو اس میں اس کا ترجمہ دیں۔